کیوں پرائرٹی نہیں ہے ہماری لائف میں دین؟ یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ ساری چیزیں سب سے پہلے اور دین سب سے آخر میں. کر لیں گے، وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، ہاں کر لیں گے. جیسے کہ اسکولس میں ہوتے ہیں سارے سبجیکٹس جو ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے بھی، ہمارے پیرنٹس کے لیے بھی. ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں، ہم خود ہمارے بچوں کو کہتے ہیں فزکس کیا، بایولوجی کیا، اور ایک وہ چھوٹا سا وہ ایک دم غیر اہم سبجیکٹ جو ہے اسلامیات، اس کا ہوم ورک کیا یا نہ کیا، ڈسکس بھی نہیں کرتے کہ آپ کلاس میں کیا کر کے آئے ہو. اس میں وہ شروع سے ہمارا چلا آ رہا ہے ایک ایٹیٹیوڈ. شروع میں تو ہم بہت اچھے سے نیت کر لیتے ہیں، ڈٹرمنیشن کر لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے. کیسے ختم ہوتا ہے وہ؟ ہم الاؤ کرتے ہیں سچویشنز کو کیا ہم پر ایفیکٹ کرو، ثابت قدم نہیں رہتے، فرم نہیں رہتے. اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو پرائرٹی دیں گے یہ بتائیں. اٹس اے ٹو وے ریلیشن شپ نا، اٹس اے بائیلیٹرل ریلیشن شپ. جتنا آپ نے اللہ تعالیٰ کو وقت دیا ہے، جتنا آپ نے اللہ تعالیٰ کو امپورٹنس دی ہے اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو دیں گے. پھر ہمیں بڑے پرابلم ہوتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ویسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو میری سنتے ہی نہیں ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں. تو آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ دس از دی فرسٹ اسٹیپ کہ آپ علم حاصل کریں، سیکھیں، اس کے بعد پھر لوگوں تک پہنچائیں، اس کے بعد کھڑی ہو جائیں دین کے لیے، بڑے بڑے کام کریں. تب آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آئیں گی، تب اللہ تعالیٰ آپ کو چوز کریں گے. اور وہاں تک جانے کے لیے اپنے نفس پر، اپنے موڈز پر، اپنے ٹائم ٹیبل پر پیر رکھ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. آسان نہیں ہوتا یہ. ہر چیز پر پیر رکھ کر آپ کو آگے جانا ہے، ہر چیز کو اپنے پیروں تلے روندنا ہے. تب اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا نا کہ ہاں میں اس کی زندگی میں ایک پرائرٹی ہوں. آئی انڈرسٹینڈ کہ ہوتا ہے، سب کے کمٹمنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ کچھ اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ جب دین کا کام آ گیا اور آپ دونوں کو ایک ترازو میں، ایک اسکیل میں رکھ رہے ہو، تو پھر دین تو بہت ہلکا ہو گیا، اور دوسرے پلڑے میں جو آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے کمٹمنٹس رکھے وہ تو بہت ہیوی ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا ہے کہ یہ بندی میرے کلام کو کھولے، اسے سمجھے. ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ندا دیں. دس از ندا، دس از کال آؤٹ ہے فرام اللہ تعالیٰ کہ آ جاؤ کلام کو سمجھو. ہم نے شو کر دیا ہے، میرے لیے میری زندگی کی دوسری ایکٹیویٹیز بہت اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، اس کے سامنے میں قرآن کی کلاس چھوڑ سکتی ہوں. یعنی ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں. کون سی چیز ہے جو امپاسبل ہے بتائیں ہماری لائف میں؟ نتھنگ از امپاسبل. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے وہی ہے جو تمہاری کوشش ہے. جس چیز کی کوشش کرو گے وہ ملے گا. تو ہماری کوششیں کس طرف ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں یا دنیا کی طرف ہیں؟ آئی انڈرسٹینڈ آپ کو یہ لگتا ہے بہت امپورٹنٹ کام ہے، بچے کی اسکول کی میٹنگ میں جانا، اٹس ٹو امپورٹنٹ فار یو. گرینڈ چلڈرن کا ٹیک کیئر کرنا ہے، ویری ویری امپورٹنٹ فار یو. لیکن وہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور سوچیں کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کل ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی. کتنے بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کی زندگی کتنی ہے؟ آج سے 10 منٹ کے بعد، 1 آور کے بعد، یا کل آپ کا اگر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، کون کرے گا وہ سارے کام؟ کون سے آپ کے گرینڈ چلڈرن ہیں جن کا آپ ٹیک کیئر کریں گی؟ کون سے بچوں کی ٹیچر سے آپ میٹنگ کریں گی؟ بتائیں. دل پر ہاتھ رکھیں اور بولیں ہو جائیں گے نا وہ سارے کام، سب کچھ ہو جائیں گے. 10 دن بعد لوگ آپ کو بھول بھی جائیں گے. یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی ہے. لیکن یہ جو کلام ہے، اس کے ساتھ جو آپ نے ناانصافی کی ہے، دس از انجسٹس نا. ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہماری روحوں نے وعدہ کیا ہے. سو دس از انجسٹس، سب سے بڑی ناانصافی ہے یہ. تو اس چیز کا کیا ہوگا؟ آپ قبر میں سوال جواب ہوں گے تو آپ کیا کہیں گی؟ نہیں، بہت ضروری کام تھے،
تو ضروری کام تھے، تو اب کہاں گئے وہ کام؟ تبھی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جب انہیں قبر میں اتارا گیا اور زمین کو لیول کر دیا گیا، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی کو پتا بھی چلے گا زمین کے اندر ایسا شخص ہے کہ جس کے اتنے بڑے بڑے پلانز تھے، کیا ہے ان کے ہاتھ میں؟ صرف وہ اعمال، صرف وہ ڈیڈز کہ جو اللہ تعالیٰ کو پرائرٹائز کر کے انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھی، بس وہ ہیں ان کے پاس۔ تو کیا صرف وہی زمین کے اندر جانے والے؟ ہم کیا لکھوا کر آئے ہیں؟ فار ایور ہم یہی رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ آج شام کو بھی میں زندہ رہوں گی یا نہیں، لیکن پلانز ہمارے اتنے ہیں، 10 سال کی پلاننگ، 20 سال کی پلاننگ۔ تو میری بہنوں، اپنی ترجیحات کو بدلیں، کسے پرائرٹی آپ دے رہی ہیں وہ چیک کریں، سوچیں، غور کریں۔ جس چیز کو آپ اوپر رکھو گے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ شیطان کو پاور لیس کر دیں گے آپ کے اوپر۔ لیکن جہاں آپ نے چھوٹا سا بھی ڈسٹریکشن اس کا مان لیا، وہ آپ کے اوپر حکومت کرے گا، آپ کو غلام بنا دے گا، آپ کو اپنی سلیوری میں لے لے گا۔ اس لیے فرسٹ اٹیک ہی اس کا سمجھیں اور ریئلائز کریں کیا ہے یہ، کس کی سودے بازی کر رہی ہوں میں، کس کی ڈیلنگ کر رہی ہوں، کس کو ایکسچینج کر رہی ہوں۔ تو دس از نتھنگ بٹ بیچنا، کہ آپ نے جو وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے رکھا ہے وہ وقت آپ کسی اور چیز کو دے دیں اور جسٹیفیکیشن کر لیں۔ بلیو می، نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین دس کلام۔ جم جائیں، آپ فرم ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اتنی توفیق دے، اتنا پرسیپشن لیول ہمارا بڑھائے کہ ہم جان سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی چیز ہو وہ ہمیں اتنی امپورٹنٹ نہ لگے کہ ہم کمپرومائز کر دیں قرآن کی آیتوں کو۔